नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये दूसरे पारे की सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 186 मैंने तलावत की। तो इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह करीम फरमाता है कि ए प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो आप फरमाएं कि रब करीब ही है, और आप जब भी अल्लाह ताला को पुकारेंगे आपकी पुकार को वो सुनता भी है और कबूल भी फरमाता है। बस तुम्हें चाहिए कि ईमान लाओ और ताकि तुम्हें हदायत मिल जाए, तुम यानी राह हिदायत के राही बन जाओ। तो ये माह शबान के बारे में कुछ आज अर्ज़ किया जाएगा। वैसे तो ये अल्लाह करीम ने ये फरमा दिया कि जब भी मुझे पुकारो मैं पुकार सुनता हूँ, लेकिन ये माह शबान जो है इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अर्शाद ने, आप फरमाते हैं शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि ये शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। तो ये मियाँ साहब का शेर है ना कि जिस किसे दा कोई आशिक होवे ओ ज़िक्र उसेदा करदा, 100 मकर बहाने बना के मरने ओदे मरदा। तो चूँकि हम आका के ग़ुलाम हैं, आका के आशिक हैं, हम मुहिब हैं आका के, तो जो आका को चीज़ प्यारी है हमें भी प्यारी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत का उसूल ही ये है कि जिससे बंदा मोहब्बत करता है उसके हर किरदार से, अफ़आल से, गुफ्तार से, चाल से, उठने बैठने से, यानी हर चीज़ से, हर बल्कि इस तरह कहने कि हर अदा से प्यार होता है, यानी महबूब की हर अदा से प्यार होता है। तो इसलिए आका फरमाते ये मेरा महीना है। एक हदीस शरीफ और सुन लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मासाबत बिस्सुन्ना, ये जो है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह उनकी किताब है, सफ़ा नंबर 141 पे ये हदीस शरीफ मौजूद है। व इन्नमा सुम्मिया शाबाना लिअन्नहु तशअबु फीही खैरुन कसीरुन लिस्साइम, कि आपने फरमाया कि जिसका नाम शाबान है तो लोग इसकी फजीलत से गाफिल हैं। इसमें अल्लाह ताला रोज़े के लिए यानी रोज़ेदार के लिए इतना खैर कसीर ये अता फरमाता रोज़ेदार को, यहाँ तक कि हत्ता यदखुलल जन्नह, यहाँ तक कि अल्लाह उसको जन्नत में दाखिला अता फरमा देता है, जन्नत में दाखिल फरमाता है। और ये इसमें फिर ये रोज़ा रखना, स्पेशली पूरे महीने में रोज़ा रखना, ये बड़ी फजीलत की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आप पूरा महीना रोज़ा रखते और फिर रमज़ान के साथ मिला देते, और स्पेशली पहली और आखिरी जुमेरात को जो नुज़हतुल मजालिस पहली सफ़ा 131 पे ये है कि पहली और आखिरी जुमेरात को शाबान की ये रोज़ा रखना, ये भी बड़ी फजीलत की हामिल है। तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप फरमाते हैं कि मैं रोज़ा रखता हूँ, तो ये मैं क्योंकि इस माह शाबान में बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, उठाए जाते हैं, तो मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहे हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो इसलिए रोज़ा रखना इसमें बड़ी ये पसंदीदा बात है। और ये उम्मुल मोमिन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे शाबान से बड़ा प्यार है, और आपने फरमाया कि उनको शाबान से बड़ा प्यार था। तो ये गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु महबूब सुब्हानी कुतुब रब्बानी शहबाज़ लामकानी हुज़ूर अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी आप फरमाते हैं
کہ اپنی غنیۃ الطالبین کتاب میں کہ یہ شعبان جو ہے یہ 5 حروف کا یہ مرکب ہے، یعنی شین، عین، با، الف اور نون۔ تو آپ نے ان میں فرمایا کہ شین سے مراد شرف ہے، اور آگے عین ہے، عین سے مراد علو یعنی بلندی، پھر آگے با ہے، با سے مراد بر بھلائی، الف سے الفت اور نون سے نور۔ یعنی اس طرح کہ جو شعبان کی عزت کرے گا، اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرے گا، روزے رکھے گا، اپنے رب کو راضی کرے گا، تو اسے شرف بھی ملے گا، بزرگی بھی ملے گی، یعنی شرف بزرگی بھی ملے گی، اور الفت بھی ملے گی، اللہ کی طرف سے پیار ملے گا، اسی طرح بھلائی ملے گی، الفت ملے گی، نور ملے گا، روشنی ملے گی۔ تو یہ جو شعبان کی عزت و احترام کرے، اس میں ذکر و اذکار کرے۔ تو حضرت انس آپ سے روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کون سے روزے جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے، یعنی رمضان تو فرض روزے ہیں، رمضان کے بعد اگر کوئی زیادہ فضیلت والے روزے ہیں تو وہ شعبان کے ہیں۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے بندے کو روزے کی حالت میں رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں ان ام سلمہ قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد اول صفحہ 92 پہ۔ تو یہ حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ فرماتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے 2 مہینوں کے مسلسل لگاتار روزے رکھے ہوں، ما سوائے شعبان اور رمضان کے۔ تو اس لیے آپ کو یہ بڑا پسندیدہ ماہ شعبان جو ہے آقا کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ تو اس میں کچھ واقعات ہوئے ہیں، اہم واقعات، وہ سن لیجئے گا۔ تو اس میں وفات جو ہے، ایک شب برات تو عام یہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ 14 شعبان کی آگے 15ویں رات جو ہے وہ شب برات ہوتی ہے، اس کے بارے میں علیحدہ سے عرض کیا جائے گا۔ تو پھر اسی کے یعنی 16 تاریخ کو شعبان کی قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں نے منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی۔ تو اسی طرح یہ جو امی و ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا، اور یہ جو ہیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں امہات المومنین کا یہ شعبان میں ہی وصال ہوا ہے۔ تو کچھ بڑی ہستیوں کی ولادتیں بھی ہوئی ہیں، بڑی ہستیوں کی وفاتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ولادتوں کے بارے میں عرض کروں کہ یہ 1 تاریخ کو، یعنی شعبان کی 1 تاریخ کو، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بنت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی ولادت ہوئی ہے، یعنی 1 شعبان کو۔ اور 3 شعبان کو امام علی مقام امام حسین بن علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ امام علی مقام آپ کے بارے میں، مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں، یہ ولادت کے بارے میں بعض نے 4 شعبان بھی لکھی ہے، بعض نے 5 تک بھی لکھی ہے، لیکن عام جو مشہور ہے وہ 3 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے حقیقت حال کو، لیکن اختلافات تو آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام میں ہیں، ہر چیز میں ہے۔ تو اسی طرح آپ کی ولادت میں 3، 4، 5 اور 3 والی زیادہ مشہور یہ روایت ہے۔ 3 کو امام علی مقام امام حسین کی ولادت ہے، اور 4 کو غازی عباس علمدار، سیدنا حضرت غازی عباس علمدار جو امام علی مقام آپ کے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور علیہ السلام کے جو بھائی ہیں سگے، ان کی 4 شعبان کو ولادت ہوئی ہے، اور 5 شعبان کو 38 ہجری میں جا کے امام زین العابدین بن امام حسین
ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ یعنی 5 کو ان کی ہو گئی، اور 7 کو سیدنا قاسم بن امام حسن علیہ السلام ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور 11 کو حضرت علی اکبر بن امام حسین علیہ السلام ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو اسی طرح یہ 29 کو پھر آگے جا کے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو یہ شعبان میں یہ جو ہے نا، یہ ولادتیں ہوئی ہیں بڑی ہستیوں کی، بڑے لوگوں کی، تو ہمیں اس میں ان سب کو یعنی خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے، اور جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کا کردار ہے، ان کو بھی ہمیں یعنی دیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جشن کے ساتھ ساتھ ہم سب کو مشن بھی اپنانا چاہیے۔ چونکہ یہ جشن تو منا لیا، اچھی بات ہے، منانا چاہیے، کیونکہ بڑے لوگوں کی آمد کی خوشی کرنی چاہیے، ان کے وسیلہ سے، ان کے صدقے سے، ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ بہت زیادہ مہربانیاں فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید مہربانیاں فرمائے گا بھی۔ تو اس لیے ہمیں ان کے جشن کے ساتھ ساتھ مشن بھی اپنانا چاہیے، جو انہوں نے دین کے لیے کیا، ہمیں بھی ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو دین کی خدمت کرتے ہوئے سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔